امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا. ایک جو ہے وہ اس نے اپنا جھونپڑی بنا لی، وہاں پہ بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، عبادت شروع کی. ایک دن کیا ہوا، ماں آئی اور ماں نے آ کر اسے جو ہے آواز دی، اے میرے بیٹے، جس کا نام جریج تھا. کہا اے جریج. بیٹے نے جواب نہیں دیا، نماز میں تنفل پڑھ رہے تھے. اب ماں نے کہا اے بیٹے، نہیں جواب دیا، نماز پڑھ رہے تھے. 3 بار جب ماں نے کہا، اب صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اب بعض اوقات آج کل ہمارے معاشرے میں ایک الٹ المیہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ماں کی بد دعا نہیں لگتی، کہ ماں جتنی مرضی بد دعائیں دے دے وہ عرش سے واپس آ جاتی ہیں. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ ماں کی بد دعا جو ہے وہ تو رب کا عرش چیر کر بھی رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. جی رب، ماں جو ہے نرم دل ہوتی ہے، جتنی مرضی بد دعائیں دے دے تو نہیں لگتی. اور جس طرح کہتے ہیں جی پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، ایسے ہی کہتے ہیں جی ماں کی جو بد دعائیں نہیں لگتی. تو آئیے یہ حدیث مبارکہ سن لیں. اتنا عبادت گزار ہو بندہ جس نے اپنے رب کو اتنا جو ہے وہ راضی کیا ہوا ہو، اگر اس کو ماں کی یہ دعائیں ضرر نہ چھوڑے، اور میں اور تم کیا چیز ہو. یہ ماں کو ناراض کر کے بندہ یہ سوچے شاید کچھ نہیں ہوگا. تو ماں نے جب 3 بار پکارا تو نہ جواب آیا، تو ماں کہنے لگی اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ الموسمات. اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بے حیا عورت کے منہ کو نہ دیکھ لے، جب تک اس کو کوئی فاحشہ عورت متھے نہ لگ جائے، اللہ تب تک اس کو موت نہ دینا. اب اتنا ماں کا تابع فرمان بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، فقط صرف نماز میں تھا تو جواب نہ دیا. اتنا کہنے پر اب وہ اتنا عبادت میں اپنی مشغول ہے، ماں کے بعد چلا گیا. اب کیا ہوا، ایک عورت جو فاحشہ تھی اور آئی، فتعرضت لہ امرأۃ، اس کے پڑوس میں رہتی تھی، اس نے اپنا آپ جو ہے اس کے پیش کیا اسے عبادت گزار کو کہ میرے ساتھ غلط کام کرو. اس نے کہا آج اگر ایک عبادت گزار عابد بندہ اٹھ کر یہ فحاشی کرے گا، بدکاری کرے گا، تو یہ رب ذوالجلال کے عابدوں کے نام پہ یہ تانا بن جائے گا. تھا عبادت گزار، عبادت کرنے والا، منہ سے رام رام اور بغل میں چھرا. کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں اللہ کو رب کائنات کو راضی کرنا. بی بی جا، میرا تجھ سے کوئی مقصد نہیں ہے، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اب عورت جو ہوتی ہے اس کا مکر بہت جو ہے وہ برا ہوتا ہے. اب کیا ہوا، وہ عورت کہیں اور چلی گئی، اس نے جا کر جو ہے وہ بدکاری کروائی. تو اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے ہاں اولاد ہو گئی، بچہ ہو گیا. جب بچہ ہوا تو لوگوں نے کہا بی بی یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ فلاں فلاں عبادت گزار جو ہے یہ اس کا بچہ ہے. اب انہوں نے کہا یار بڑا صوفی بنا پھرتا ہے، بڑے جبے کبے پہن کے، بڑا رب رب کرنے والا ہے، تسبیحاں پھیرنے والا ہے، اور یہ ایسے کام کرتا ہے. اب نہ دیکھا جلدی سے آئے سارے اور آ کر اس کا گھر گرا دیا، جھونپڑی گرا دی. جب جھونپڑی گرا دی نا تو اب اس کو بھی پکڑا گیا، مارنے لگے. اس نے کہا بھئی ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح. لوگوں نے کہا تو بڑا صوفی ہے، بڑا عبادت گزار بنا پھرتا ہے، اور تو کام کیسے کرتا ہے؟ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ تیرا بچہ ہے، تو نے جو ہے بدکاری کی. اس نے کہا اللہ اکبر. اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو. کیا ہوا، فتودع وصلی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، رب کی بارگاہ میں جو ہے التجا کی. باری تعالیٰ مجھے پتہ چل گیا ہے یہ میری ماں نے جو دعائے ضرر مجھے دی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ماں نے کہا تھا اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے. آج میں نے دیکھ لیا ہے،
باری تعالیٰ اگر آج میرے دامن سے تو نے کیچڑ صاف نہ کیا تو قیامت تک تیری عبادت گزاروں پہ انگلی اٹھتی رہے گی، تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں۔ باری تعالیٰ میں نے تو یہ بچہ تو دور کی بات ہے، ہاتھ چھوا تک نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، تو مجھ پہ کرم فرما، آج تیرے عبادت گزاروں کی جو ہے وہ عزت کا سوال ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے پاس گواہ ہے، میں گواہ لاؤں گا اور میری گواہی دے گا، پھر تو مان لو گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تنہائی میں گناہ کیا ہو اور گواہ کہاں سے آئے؟ عورت جو ہے وہ تو خود کہہ رہی ہے یہ اس کا بچہ ہے۔ اس نے کہا اچھا جو اس کا بچہ ہے اسے ہی لے کر آؤ، دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا تھا، کہا اس بچے کے لے کر آؤ، وہ میری گواہی دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یار بچے کیسے بولتے ہیں، یہ دودھ پیتا بچہ کیسے بول سکتا ہے، بچے نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بچے کو بلانے والا ہو تو بچے بول بھی پڑتے ہیں۔ اگر پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں قال انی عبد اللہ، اگر اور بھی بچے جو ہے وہ بول سکتے ہیں تو کہا جب اللہ کے بندے بولنا چاہیں یا اللہ ان کو بلوانا چاہے یا اللہ کے بندے کسی کو بلوانا چاہے تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ کہا لاؤ بچے کو، بچہ میری گواہی دے گا۔ اب جب بچے کو لایا گیا اس عبادت گزار نے کہا من ابو کا یا غلام، اے بچے میں نہیں کہتا، تو بتا تیرا باپ کون ہے، تو کس کی اولاد ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آگے سے بچے نے کہا سنو یہ تو پاک دامن ہے، ایسے ہی اس پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، میری ماں نے فلاں فلاں جو ہے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی ہے اور میں اس کا نتیجہ اس کی اولاد ہوں، یہ پاک دامن ہے۔